بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی۔ پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کو بری فرمایا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59، 69، 70 اور 71۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان لانے والو۔ قرآن پاک میں یہ جگہ جگہ آیا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ خطاب کرتا ہے۔ تو اس سے مراد تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو خطاب کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے مخاطب۔ ایک تو وہ مسلمان تھے جو اعلیٰ درجہ کے تھے، جو حقیقی طور پر ایمان لائے تھے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اور ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو ضعیف الاعتقاد تھے، انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ کبھی یہ کمزور سی مسلمانوں کی جماعت کبھی غالب بھی آ سکتی ہے، تو وہ ڈاماڈول سے رہتے تھے۔ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کے جملے سے خطاب کیا جاتا تھا۔ تیسرے منافق تھے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، ظاہری شکل و شباہت بالکل مسلمانوں والی تھی۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ان کو یا ایھا الذین آمنوا کے جملے سے خطاب کرتا ہے۔ تو وہ جس مقام پر بھی جہاں جہاں جن جن لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، اس جملے سے سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہے۔ یہاں بھی ایسے لوگوں کو خطاب ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ اس لیے کہا گیا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے بہت بڑے محسن تھے، ان کے محسن اعظم تھے۔ فرعون جیسے ظالم سے نجات دلا کر مصر سے پوری قوم کو موسیٰ علیہ السلام نجات دہندہ کے طور پر فلسطین لے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود طرح طرح کے پریشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دیتے رہتے تھے۔ بدبخت لوگ ان میں موجود تھے، جتنے بھی وہ ان پر الزامات لگاتے تھے فبرأہ اللہ مما قالوا، جو کچھ بھی وہ پیغمبر کے بارے میں کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہر الزام سے اپنے پیغمبر کو بری کیا۔ آگے پھر اہل ایمان کو پھر اللہ یہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی اور صاف کیا، باتوں میں ہیر پھیر بجھارتوں کی طرح بات کرنا کہ جو دوسروں کو سمجھ نہ آئے، اور اب کبھی آدمی گرفت میں آئے تو کہے نہیں جی میری تو یہ مراد تھی، تو اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ مومن جو ہے وہ سٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے اور وہ سیدھی اور صاف بات کرتا ہے، دو ٹوک۔ منافق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو کسی کے پلے کچھ نہ پڑے، دھوکہ دینے کے لیے، لیکن جو مخلص مسلمان ہوتا ہے وہ دو ٹوک بات کرتا ہے، صاف اور سیدھی بات کرتا ہے۔ اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وقولوا قولا سدیدا۔ اب سیدھی اور صاف اور سچی بات کرنا بعض دفعہ مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ سچ بولنے سے آدمی پر کوئی آزمائش آ رہی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو حکم یہی دیا گیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، موافق ہوں یا ناموافق، آپ نے ہر حال میں بات سیدھی اور صاف کرنی ہے، سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ سے ہمیشہ گریز کرنا۔ اور اس کے نتیجے میں صلہ کیا ملے گا سچ بولنے کا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی دو فائدے ہیں سچ بولنے کے کہ انسان کے اعمال جو ہے، جو کچھ وہ عمل کرتا ہے، ان کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ سچ بولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار ہوگا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی ہی کامیابی پائے گا۔ اللہ کا فرمانبردار، اس کے رسول کا فرمانبردار حقیقت میں کامیاب وہ ہے۔ بظاہر یہ دیکھا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے، مذہب بیزار، مسجدوں میں نہ جانے والے دنیاوی طور پہ بہت آگے نکل گئے، بڑی دولت کمائی، بڑا کچھ بنایا ہے، اور دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی عارضی سی زندگی یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں۔ خدا اور رسول کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتے ہوئے اگر چند روزہ آسائشیں، خوشحالیاں میسر بھی آ جائیں تو یہ کب تک؟ زندگی تو بالآخر ختم ہو جانی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں بھی ختم ہو جانے والی ہیں۔ کلو نعیم لا محالۃ زائل، دنیا کی ہر نعمت زائل ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، تو ان فانی چیزوں پر کیسے آدمی ناز کر سکتا ہے؟ دنیا میں بے شمار انسان پیدائش سے لے کر مرنے تک کامیابیاں دیکھتا ہے، خوشی مناتا ہے، لیکن قرآن نے ایک اور طرف توجہ دلائی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں تو آخری کامیابی وہ ہے۔ دنیا کی کامیابیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، لیکن جو آخرت میں جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، حقیقی کامیابی وہ ہے۔ اس کامیابی کی طرف اہل ایمان کو خصوصی توجہ دلائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جو اس معاشرے کے انتہائی بگڑے ہوئے انسان تھے، جو زندائی بیٹیوں کو دفن کر ڈالتے تھے، جو قتل و غارت گری ان کا مشغلہ تھا، ہر طرح کا جرم ان کے نزدیک معمولی حیثیت رکھتا تھا، ایسے لوگوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے اخلاقی طور پر،
تو وہ اعلیٰ درجہ کے انسان بن گئے۔ اعلیٰ درجے کے اس لیے بنے کہ ان کو آخرت کی فکر پیدا کر دی، اس دنیا سے ان کی رغبت اور شوق ہی ختم کر دیا۔ ہر صحابی کی نظر ہر معاملے میں آخرت پر ہوتی تھی کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا، وہاں مجھے کیا حاصل ہوگا۔ اس دنیا کی نعمتوں کو وہ بالکل ہیچ سمجھتے تھے، دنیا سے وہ فیڈ اپ ہو چکے تھے، اسی لیے وہ دنیا کے عظیم و شان انسان بنے۔ اب یہ سچائیاں جو خوبیاں اسلام بتاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے امت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ عن ابی ذر قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انظر الى من دونی ولا انظر الى من هو فوقی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی۔ اوصانی، وصیت کا لفظ نصیحت سے زیادہ مضبوط ہے۔ نصیحت، ایڈوائز کرنا وہ تو ٹھیک ہے، کرتا ہی ہے ہر بڑا چھوٹے کو، لیکن وصیت کا لفظ جو ہوتا ہے یہ زندگی کا آخری مرتے وقت، مرنے سے پہلے حاصل زندگی ہوتا ہے، جو کوئی شخص اپنی اولاد کو وصیت کر رہا ہو، ول جس کو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے ابو ذر کہ ان انظر الی من دون، جو مجھ سے کم تر ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں، میں ان کو دیکھا کروں، یہ مجھے وصیت فرمائی۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کی نہیں وصیت کی، مجھ سے جو مرتبے میں کم، مالی لحاظ سے کم، پوزیشن کے لحاظ سے کم، یہ وصیت فرمائی کہ اپنے سے ادنا کو دیکھا۔ بھلا انظر الی من هو فوقی، اپنے سے زیادہ مالدار اور بڑی پوزیشن والے آدمی کی طرف مت دیکھو۔ اب یہ چھوٹا سا نبی علیہ السلام کا جملہ کتنا زبردست ہے، جو شخص بھی اس پر عمل کر لے گا اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھے، اپنے سے بڑوں کو نہ رشتے ڈھونڈنے کے لیے اپنے سے بڑوں کو نہ ڈھونڈتے پھریں، اپنے سے ادنا کو دیکھیں، زندگی میں سکون آ جائے گا، بے چینی ختم ہو جائے گی۔ بے چینی معاشرے میں اس لیے ہے کہ ہر شخص اپنے حیثیت سے بڑھ کر نمود و نمائش حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا سکون اس بات میں فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ بڑے کو دیکھ کر اڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، حسد میں مارے جائیں گے اور ساری زندگی اسی طرح بے چینی میں گزاریں گے۔ یہ ڈپریشن کے مرض کو اگر دور کرنا ہے، سٹریس کو اگر دور کرنا ہے، تو ہمیشہ آدمی تہیہ کر لے کہ میں نے اپنے سے کم تر آدمی کی طرف دیکھنا ہے، بڑوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک نیک آدمی، گلستان سعدی، بوستان سعدی، انہوں نے فارسی میں کتابیں لکھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے 30 سال مسلسل سفر کیے۔ سفر میں کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا بھی وقت آیا کہ میرے جسم کے کپڑے پھٹ گئے، پاؤں میں جوتا بھی نہ رہا، غربت، بدحالی۔ تو دل میں تھوڑا سا شکوہ پیدا ہوا، یا اللہ یہ بھی برے دن آنے تھے۔ بالآخر کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں، بازو بھی کٹے ہوئے ہیں۔ میں فوراً دیکھ کے ڈر گیا، اللہ کے سامنے توبہ کی، استغفار کی کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے تو نے ٹانگیں اور پاؤں دیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے میں چل پھر رہا ہوں۔ اس بیچارے کے پاؤں بھی نہیں، ٹانگیں نہیں ہیں، یہ چلنے پھرنے سے ہی معذور ہے۔
عقل ٹھکانے آ گئی کہ اپنے سے ادنا کو دیکھا، ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کبھی بھی کوئی اپنے سے کم تر کو دیکھے گا، سکون آ جائے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے تو میں بہتر ہوں۔ اسی لیے بزرگ لوگ، سمجھدار لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کو دیکھا، مختلف بیماریوں میں جو مبتلا ہے، دیکھ کے احساس ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان بیماریوں سے بچایا ہوا اور صحت عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بیماری میں، پریشانی میں مبتلا دیکھتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر جس نے مجھے صحت دی ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو آج مصیبت میں مبتلا، اور مجھے فضیلت بخشی ہے بے شمار مخلوق پر۔ انسان سے ادنا کتنی دنیا پڑی ہوئی ہے، کتنے غریب موجود ہیں، کتنے یتیم اور مسکین موجود ہیں، کتنے بےکس اور لاچار موجود ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، یعنی اپنے سے ادنا بے شمار خلق خدا پڑی ہوئی۔ تو ان لاکھوں انسانوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، صحت دی ہوئی ہے، چل پھر رہا ہوں، گھر بار موجود ہے، کاروبار موجود ہے، صبح شام کا کھانا موجود ہے، چھت موجود ہے جس کے نیچے رہ رہے ہیں۔ تو اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی آدمی ناشکرا ہی ہے، اور ناشکری تو تبھی آئے گی نا جب اپنے سے بڑوں کو دیکھتے رہے گا، اپنے سے ادنا کو دیکھنے سے سکون آ جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جو ابو ذر کو وصیت کی، وہ ہر شخص اپنے پلے باندھ لے کہ میں اپنے سے ادنا کو دیکھوں، اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھوں۔ وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ۔ دوسری وصیت مجھے ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمائی کہ مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، امیروں کے ساتھ نہیں، بڑے بڑے عہدیداروں کے ساتھ، MNA MPA کے ساتھ نہیں۔ جو معاشرے میں انتہائی گرے ہوئے لوگ، غریب لوگ، پریشان حال لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت کی مجھے وصیت، ان سے محبت کیا، نفرت نہ کیا کرو۔ اور ہمارا ذہن شیطان نے کیا بنا دیا ہے؟ اپنے سے کم تر سے نفرت، چھوڑو جی اس سے پلے ہی کچھ نہیں۔ جن کے پلے دنیا زیادہ ہے ان کی طرف حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں۔ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ۔ اور مجھے وصیت یہ فرمائی کہ ایسے غریب مسکین لوگ جو معاشرے میں ہیں، ان کو اپنے قریب کرنا ہے اور ان کے قریب ہونا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اصحاب صفہ جو مسجد نبوی میں ہوتے تھے، ان کے پاس، ان کی مجلسوں میں بیٹھے رہتے، اور وہ مدینے کے تمام لوگوں سے، یہ جو صفہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے، سب سے زیادہ غریب لوگ، دنیاوی لحاظ سے بے سہارا، کوئی بیچاروں کا کاروبار نہیں، مسجد میں بیٹھے پر نبی علیہ السلام سے دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ ان کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں، ان غریبوں کے پاس؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان سے محبت کیا کرتے تھے، میں انہی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھتا ہوں، غریبوں کے پاس۔ وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا۔ تیسری وصیت مجھے یہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں، چاہے سچ سننے والے کو کڑوا ہی لگے، اور حق تلخ ہی ہوتا ہے، سچی بات کسی کو گوارا نہیں ہوتی، لیکن
حکم یہ دیا گیا کہ ہر حال میں آپ نے سچ، جھوٹ سے ہمیشہ بچنا ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی سچ بولنے کے لیے انداز بھی وہی اختیار کر لے کہ جان بوجھ کے دوسرے کو چڑھانے کے لیے انداز ہی ایسا اختیار کر لے اور کہے کہ جی آپ تو کڑوا ہی ہوتا۔ اپنی طرف سے جب بات کرے تو قولوا قولا سدیدا، صاف ستھری بات کرے۔ اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے احسن انداز میں بات کرے، خوبصورت انداز میں، اپنی طرف سے سچائی کو خوبصورت انداز میں پیش کرے۔ اب سننے والے کو تلخ لگے تو وہ دوسری بات۔ چوتھی وصیت فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی وصیت فرمائی کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بڑھاؤں، اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، وہ میرے پاس بیٹھنے ہی پسند نہیں کرتے۔ جس حال میں بھی میرے رشتہ دار مجھ سے قطع تعلق کر رہے ہیں، میں نے بہرحال ان سے ہاتھ بڑھا کے ان سے تعلقات بنانے ہی کی کوشش کی۔ مجھے یہ وصیت کی، لیکن ہمارے شیطان نے ذہن ایسے بدلے، تھوڑا سا کوئی رشتہ دار ناراض ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو مزہ چکھائیں گے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نبی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق کہ رشتہ دار چاہے جو بھی زیادتی کر رہا ہے پھر بھی اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی جائے۔ پانچویں وصیت وَأَوْصَانِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھاؤں گا۔ یہ بھی وصیت۔ اللہ کے بات کرتے ہوئے کوئی کھڑا تانے دے رہا ہے، کوئی ملامت کر رہا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے، لوگ تو اس کی بات کو سنتے ہی نہیں، یعنی دنیا کی باتوں سے ڈرتے ہوئے حق بات سے گریز نہیں کرتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کریں جی، مجبوری ہے، رسمیں تو کرنی پڑتی ہیں، ناک نہیں رہتی، لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی ہر معاملہ زندگی کا غلط اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی لوگوں کی اتنی فکر ہے کہ لوگ ناخوش بات کرتے ہیں۔ خدا کے بندو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو ہم پیدا نہیں کیے گئے کہ ہم ہر غلط سلط کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ سچائیوں کو اپنائیں، جھوٹ کو چھوڑیں، زندگی سے تضادات کو نکالیں، مخلص مومن بن کر زندگی گزاریں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، ان کے علاوہ کسی کے وفادار۔ وَأَوْصَانِي أَلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، ابو ذر کہتے ہیں مجھے یہ بھی حضور نے وصیت فرمائی میں کبھی کسی سے معمولی بھی چیز نہ مانگوں، ہمیشہ جیسے آپ کا فرمان ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ کبھی ہاتھ نیچے نہ لائیں، دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ اس بات کی بھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ وَأَوْصَانِي أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت مجھے یہ بھی فرمائی کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ جملہ جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مفہوم یہ ہے لا حول،
نہیں ہے گناہ سے، برائی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ہمت، ولا قوت، نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی، الا باللہ، سوائے اللہ کی توفیق کے۔ اللہ توفیق دے گا تو میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، اللہ توفیق دے گا تو میں نیکی کر سکتا ہوں۔ یہ جملہ زندگی میں کثرت سے میں پڑھتا رہوں، اور شعوری طور پر آج کل تو ہم جتنے بھی ذکر اذکار کرتے ہیں مفہوم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس کسی نے بتا دیا وظیفہ جاری ہے۔ لیکن جو بھی الفاظ کوئی بتاتا ہے کم از کم اس کے مفہوم کا تو پتہ ہو میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بات کہ آدمی اس بات کا اقرار اور اظہار کرتا رہے کہ یا اللہ تیری توفیق کے بغیر نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، نہ تیری توفیق کے بغیر میں نیکی کر سکتا ہوں، مجھے ہر حال میں تیری توفیق درکار ہے۔ اس جذبے کے ساتھ یہ جملہ ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو شعوری طور پر پڑھتا رہے گا وہ گناہوں سے بھی بچے گا، وہ نیکیاں اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، اور ان کے ذریعے سے پھر وہ جنت میں پہنچے گا، کیونکہ جنت کا خزانہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، اور ان کے ذریعے سے یہ وصیتیں ساری امت کو دی گئی، صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ان کے ذریعے سے ساری امت مخاطب ہے۔ یہ چیزیں جو 5-6 ہم نے آج سنی ہے وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوشش کریں کہ جو بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے جب بھی سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکل گیا۔ جب بھی کوئی خیر کی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کان میں پڑے اس کو پوری طرح پلے باندھنا چاہیے، اور زندگی بھر کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس پر آئندہ عمل کروں گا، کیونکہ آج تک مجھے اس کا علم نہیں تھا یا خبر ہے۔ علم اور خبر ہو جانے کے بعد پھر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں پر عمل پیرا کرنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور سارے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین وصیتیں جو ہمارے دنیا اور آخرت کے حوالے سے فائدے مند ہیں ان پر عمل کی توفیق دیتا رہے، اور مرتے دم تک ان کی توفیق ملتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔